الحمد لله بعد الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين والصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين بے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک برکات پہ درود و سلام مبارک اس رب کائنات کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے، اس بات کے دو جہان خالق کائنات نے رب العزت نے سانو اپنے پیارے محبوب نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ سانو بے شمار لا تعداد نعمتوں سے نوازا۔ میرے واجب الاحترام بزرگان دین معزز سامعین محترم، ہمارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی بابرکت کتاب، اس دے وچ ایک آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیا مقدسہ دے وچ خالق کائنات نے رب العزت نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والے دی عظمت اور شان کا تذکرہ فرمایا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے جب کوئی کل اللہ چاہے اللہ کا ارادہ ہو جائے تو پھر ان دے وچ کوئی شک شبے والی گل نہیں رہتی۔ تو ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا چاہنا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے پیارے محبوب، اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اے نبی مکرم کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے گھر والوں کو مخاطب ہے، اہل بیت کو مخاطب ہے
کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ کی چاہ رہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما دے، ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اب کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ناپاکی تو میں دور کر دیتی ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تو خوب صاف ستھرا کر دے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس آیہ کریمہ تو معلوم ہویا، اس آیہ مقدسہ تو معلوم ہویا کہ اللہ کریم نے، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والیاں نو ہر قسم دی نجاست اور پلیدی کو پاک فرما دیتا ہے۔ ہر قسم دی پلیدی، ہر قسم دی ناپاکی، ہر قسم دی نجاست اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے گھر والیاں کو دور کر دیتی ہے، اور ایسا پاک فرما دیتا ہے، ایسا پاک فرما دیتا ہے، ایسا پاکیزہ فرما دیتا ہے، ایسی جناب پاکیزگی عطا کر دیتی ہے، خود بھی پاک نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے خود بھی پاک نے، اور اتنا اللہ نے پاکیزہ کیتا ہے، اتنی پاکیزگی عطا فرمائی ہے، خود بھی پاک نے، اور کسے گنہگار بدبخت والے نظر رحمت نال ویکھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی نظر رحمت دے نال اس گنہگار تے اپنی برتن مہربانیاں فرما دیتا ہے اور گناہوں تو پاک کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور گناہوں تو پاک کر دیتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم محبت دے نال، نظر رحمت دے نال، پیار دے نال دیکھ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں نوں گناہاں تو پاک فرما دیتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس کا معنی بنتا ہے طہارت۔ طہارت کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، یعنی پاک ہونا، صاف ہونا، ستھرا ہونا، جسم دی ناپاکی، کپڑے دی ناپاکی، ذہن دی ناپاکی، ایمان دی ناپاکی، اللہ تعالیٰ نے ساری ناپاکیاں اہل بیت کو دور کر دی ہیں۔ جسمانی طور پہ بھی پاک نے، روحانی طور پہ بھی پاک نے، اور ذہنی طور پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاکیزگیاں عطا فرما دی ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پاک فرما دیتا، پاک فرما دیتا، پاکیزہ فرما دیتا۔ وہ دیکھنا ہے کہ پاکیزگی، طہارت کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ جب آدمی کو ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جسمانی طور پر ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاکی ہو جاتی ہے، تو پھر پاک ناپاکی کیوں دور کی جاتی ہے؟ پاکیزگی کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ کہ نماز پڑھنا۔ ناپاک آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، ناپاک کپڑے نہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ناپاک جگہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ معلوم ہے کہ نماز واسطے کپڑے دی، جسم دی طہارت ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے۔ قرآن پاک دی تلاوت کرنے واسطے پاکیزگی ضروری ہے۔ ہر قسم دی عبادت کرنے واسطے پاکی ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے۔ اس واسطے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ جب آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جسم ناپاک ہو جاتا ہے، تو پھر پاکی حاصل کی جاتی ہے تاکہ نماز ادا کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تہجد و تہجد پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، کام واسطے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ مطلب کوئی بھی عبادت کرنی ہے، ناپاکی کی حالت میں تسی عبادت نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھنی ہے تو پاکیزگی حاصل کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے تو پاکیزگی حاصل کرنی ہے، حدیث پڑھنی ہے تو پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ مطلب کہ کوئی بھی عبادت کرنی ہے اس کے واسطے پاکیزگی ضروری ہے، پاکی ضروری ہے، مگر کسی وقت زیارت مقام عبادت کا انواد کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات زیارت مقام عبادت کو حد جاتا ہے، ذہن میں خیال ہوتا ہے عجیب کئی سب گل کر رہے ہیں، مولوی صاحب گل کر رہے ہیں، عبادت ہے، تہجد ہے، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن پاک
پاک کی تلاوت ہے بہت بڑی عبادت ہے. تو عبادت کو زیارت کا مقام کس طرح بات کرنا؟ تو آؤ میرے بھائیوں دوستوں میں عرض کرنا کہ کس طرح زیارت کا مقام آ جاتا ہے, کس طرح عبادت کو زیارت کرنے کا مقام آ جاتا ہے. سنو میرے بھائیوں اور دوستوں, عبادت کرن دے نال بندہ ولی بن سکتا ہے, عبادت کرن دے نال بندہ غوث بن سکتا ہے, عبادت کرن دے نال بندہ قطب بن سکتا ہے, عبادت کرن دے نال بندہ اوتاد بن سکتا ہے, عبادت کرن دے نال بندہ ملائکہ مقام حاصل کر سکتا ہے, عبادت کرن دے نال بہت بڑا مقام حاصل ہو جاتا ہے, عبادت کرن دے نال بہت انسان ولی بن جاتا ہے. جتنی مرضی انسان دی عمر ہوئے 100 سال ایک بندہ زندگی گزار رہا ہے اور 100 سال اس نے روزے میں گزار دیتا ہے, 100 سال اس نے عبادت میں گزار دیتا ہے, 60-70 سال اس نے جناب قرآن پاک کی تلاوت میں گزار دیتا ہے, ولی بن گیا, اوتاد بن گیا, غوث بن گیا, قطب بن گیا, سارے مقام اس کو اللہ نے عطا فرما دیتے, لیکن صحابی نہیں بن سکتا, صحابی نہیں بن سکتا. صحابی وہ تو ہی بنے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, ایمان کی حالت میں جو کلمہ پڑھ کے حضور کی زیارت کرے گا, حضور کی عبادت کرے, حضور کی زیارت کرے گا, حضور کا دیدار کرے گا, وہ تو ہی صحابی بن سکتا ہے. جتنا مرضی انسان عبادت کرتا رہے, زیارت جناب قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے, جتنے بھی روزے رکھتا رہے, جہاد کرتا رہے, کبھی صحابی نہیں بنے گا. صحابی وہ تو ہی بنے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیب میں غلام دا پتہ اپنے گال دے وچ پائے گا, وہ تو ہی صحابی بنے گا. ہاں تو میرے بھائیو, سیدنا سرے وہ اوتار ہے, وہ شین شہیدار ہے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گور میں آیا, کوئی سائل خالی نہیں گیا جس نے جو بھی سوال کیتا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کو پورا فرمایا, اس کو عطا کیتا. ہاں تو میرے بھائیو, اے مسلمان حقیقت ہے, وہ شیر شہید دربار ہے جتے ہر سائل کی جھولی بھر دیتی جاتی ہے, ہر منگل والے کو عطا کیتا جاتا ہے. اے واسطہ ناری ہے جتے جو بھی آیا اللہ نے, اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا ہے. جو بھی بھکاری بن کر آیا وہ دین دنیا کا تاجدار بن گیا, جو ذرہ سی وہ آفتاب بن گیا, ادنا سی تو اعلیٰ بن گیا, پتھر سی تو لال بن گیا, کانٹا سی تو پھول بن گیا, برا سی تو اچھا بن گیا, شقی سی تو سعید بن گیا, ناپاک سی تو پاک بن گیا, رازق سی تو رہبر بن گیا, جہنمی سی تو جنتی بن گیا, ذرہ سی تو زر بن گیا, آقا بن جناب غلام سی تو آقا بن گیا, کوئی مقتدی سی تو امام بن گیا. اے دربار عالیہ ہے. سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو صدیق بن گئے, عمر آیا تو عمر فاروق بن گیا, عثمان آیا تو ذوالنورین بن گیا, علی آیا تو حیدر قرار بن گیا. میرے بھائیو, غلام آیا تو آقا بن گیا, بلال آیا تو وزن اسلام بن گیا, فقیر آیا تو غنی بن گیا, عربی آیا تو صحابی بن گیا. یہ دربار ہے. تو معلوم گیا کہ انسان ولی بن سکتا ہے, اوتاد بن سکتا ہے, قطب بن سکتا ہے, مقام ولایت حاصل کر سکتا ہے, لیکن صحابی نہیں بن سکتا. صحابی وہی بنے گا جنہوں نے ایمان دی حالت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیتا, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی. ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا, دیدار کیتا, زیارت کی تھی, تو اللہ نے مقام عطا فرما دیتے. اے لوگوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیتا, زیارت کی تھی, تو جنتی بن گئے. ذرا غور کرنا ہے جناب, تھوڑی جی سوچ دے اندر اپنے نام سوچنا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی, دیدار کیتا, تو صحابی رسول بن گئے. جنہ کر پاک ہستیاں نو میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت دے نال, پیار دے نال, عقیدت دے نال ویکھ رہا ہے, انہاں دا مقام کی ہوے. ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا, عثمان آیا تو عمر فاروق بن گیا, عمر آیا تو عمر فاروق بن گیا, عثمان آیا تو ذوالنورین بن گیا, علی آیا تو حیدر قرار بن گیا, بلال آیا تو وزن اسلام بن گیا. جنہوں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز اپنی
محبت دے نال پیار دے نال احترام دے نال عقیدت دے نال زیارت کرتے ہیں جنہاں نوں خود میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھتے نے انہاں دا مقام کیوں پھر کہنا پڑے گا کہ کعبہ کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا محبوب کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، پھر ان کو ہم کیا سمجھیں جو محبوب کے گھر میں رہتے ہیں۔ صحابہ نے حضور کا دیدار کیتا، حضور کی زیارت کی تھی، صحابہ رسول بن گئے، جنت حقدار بن گئے۔ جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہندے نے، جہڑیاں ہستیاں پاکیزہ ہستیاں حضور کے گھر رہندیاں نے، حضور کے موٹے مبارک تے کھیڑدیاں نے، حضور کے نال پیار کردیاں نے، حضور کے سینے مبارک تے چڑھ جاندے نے، او پاک ہستیاں جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفاں نال کھیڑدے نے، انہاں دا مقام کی ہوے۔ کعبہ کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو محبوب کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور کون نے؟ وہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جنہوں نے خود میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ساڈا ایمان بھی ہے، ساڈا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کو ضرور والا نے، الحمدللہ ایمان ہے نا، یہ عقیدہ ہے، ہونا بھی چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کو ضرور والا نے، تمام نبیوں کو ضرور والا نے، اور الحمدللہ ساڈا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کو افضل و اعلیٰ نے، اسی طرح آپ کا زمانہ بھی تمام زمانے کو افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بھی تمام شہروں کو افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی تمام دینوں کو افضل و اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون تمام قانونوں کو افضل و اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تمام کلامت کو افضل و اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ کو افضل و اعلیٰ ہے۔ الغرض میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ہر چیز تعلق رکھنے والی اپنے اپنے مقام پہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اس ہی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تمام نبیوں کے گھر والے کو افضل و اعلیٰ ہے۔ یہی ایمان ہونا چاہیے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو افضل و اعلیٰ نے، اس ہی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والے اہل بیت تمام اہل بیت کو افضل و اعلیٰ۔ اہل بیت کون نے؟ کیڑی کیڑی ہستیاں نے؟ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جدو آیا کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترم انہوں نے گھر تشریف فرما موجود سن۔ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شہزاد حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارہ ہستیاں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی میں چھپا لیا، اپنے کمر مبارک میں چھپا لیا۔ کون کیڑی کیڑی چار ہستیاں؟
حضرت علی، سیدہ فاطمہ اور دونوں شہزادے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس طرح کر کوکل مار لی، جو ہستیاں اپنی چادر میں کمبل میں چھپا لیا، نام دعا فرمائی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق و مالک، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والے ہیں۔ فاذہب عنہم الرجس اہل البیت عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میری اہل بیت ہے، ان سے ہر قسم کی نجاست و ناپاکی دور فرما۔ جب آپ نے دعا فرمائی تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود سن۔ آپ عرض کر دیا نہیں، قال ام سلمہ وانا معاہم یا رسول اللہ۔ جب آپ نے دعا فرمائی انہوں چون ہستیاں میں اپنے کمبل میں چھپا لیا، تھوڑی فاصلے تھے، سیدہ ام سلمہ نے تشریف فرما نے بیٹھیا نہیں، جب انہوں نے پر کیف اتنی خوبصورت مجلس دیکھی، اتنی پیار بھری دعا سنی، دعا فرماتی نے قال ام سلمہ وانا معاہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، کیا اس پر کیف محفل خوبصورت محفل میں بھی شامل ہوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی شامل ہوں۔ سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال انا قال نسط علی مکانک وانت الی خیر، فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنے مقام پر ٹھیک ہو، تم اپنے مقام پر ہو، تم خیر پہ ہو۔ یہ ہے اہل بیت، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، جن کو اللہ کریم نے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصوصی طور پہ خصوصی اعزاز بخشی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہے عظمت اہل بیت، یہ ہے شان اہل بیت۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث دے راوی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے اعلان فرماتے ہیں، اتنی مقدس جگہ، ایک تو بیت اللہ شریف ہے، دوسرا بیت اللہ شریف کے دروازے کو پکڑ کے اعلان کر رہے ہیں، کون؟ صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں، اے لوگوں سنو سنو، لوگ بہت اچھے ہوئے، دھیان کیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، مشکاۃ شریف حدیث شریف، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ بے شک میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، ومن تخلف عنہا ہلکا، جو سوار نہ ہوا وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ کچھ دوستوں نے حدیث سنی ہے، ذہن سمجھ نہیں آئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال دی گئی کس طرح، جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو سنو، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 سال یا سے زیادہ تبلیغ فرمائی، اللہ کا پیغام پہنچایا، توحید کا اعلان کیتا۔ حدیث شریف میں ہوتا ہے کہ
82 یا 90 81 82 40 عورتوں 40 مرد انہاں لوگوں نے 950 سال دے وچ اسلام قبول کیتا ایمان لے پھر کی ہویا جدو آپ مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف عذاب کا حکم آ گیا ذہن چ رکھنا ہے کشتی دی بنے تو کشتی دی مثال اللہ کے نبی نے کیوں دی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی 3 پورشن اس کو بنایا بہت لمبی چوڑی کشتی بنائی گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان فرما دیا بھئی کل کہیں نے دیتا بھی کل طوفان آنا ہے عذاب آنا ہے لہذا اعلان کیتا جاتا ہے آپ نے پورے شہر اعلان کروا دیتا بھی حضرت نوح علیہ السلام اعلان کروا رہے ہیں بھی کل فلاں وقت عذاب آ جانا ہے طوفان آ جانا ہے تو لہذا اعلان کیتا جاتا ہے کہ جیڑا ذی روح یعنی کہ جن دے وچ تھوڑی جی روح ہے جن دے وچ روح ہے تو جاندار چیز ہے انسان ہے چرند ہے پرند ہے جانور ہے سانپ ہے کیڑے مکوڑے ہیں آپ نے اعلان کروا دیتا جیڑا حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی چڑھتا گیا سوار ہوندا گیا وہ عذاب تو بچتا جائے وہ عذاب تو بچتا جائے گا جانور بھی آ گئے چرند پرند بھی آ گئے کیڑے مکوڑے بھی آ گئے جو ایمان والے سی وہ بھی آ گئے جن کا ایمان پکا سی عقیدہ مضبوط سی اپنے ایمان میں عقیدہ مضبوط رکھا کرو ڈاؤن ڈول نہ کیتا کرو سوشل میڈیا تے کوئی کلپ سنے تو فوراً پریشان ہو جاندے ہو ایک بہت بڑی سازش چل رہی اسلام کے خلاف ساڈے کوئی مسلمان اتنا ایسے بتاؤ مال ہو چکے ہیں جناب اپنے عقیدے نو اپنے ایمان نو مضبوط رکھا کرو اللہ کی توحید کے حوالے دے نال حضور کی رسالت کے حوالے دے نال اور اہل بیت کی محبت کے حوالے نال اور صحابہ کی محبت کے حوالے نال گھبرائے نہ کیتا کرو مضبوط رہ کرو بیٹا عام کا ایمان نہیں ہے تھوڑا کو سستا ایمان نہیں ہے ایک لمبی ڈول جا رہی اسلام تو دور کیتا جا رہا ہے دین تو دور کیتا جا رہا ہے حضور کی تعلیمات تو دور کیتا جا رہا ہے سننے ہو سنے کہ بہت بڑا ہے کہ گروہ آج بھی یزید کا دفاع کر رہا ہے یزید نے حکم دیتا امام علی مقام میں شہید کرن دا وہ ملعون ہے وہ قاتل ہے وہ جتنا مرضی لوگ دفاع کر رہے ہیں الحمدللہ ساڈا ایمان اور یقین ہے وہ ملعون ہے اور وہ قاتل ہے ایک جرم نہیں یزید نے کئی جرم نہیں یزید کے دور چی بیت اللہ شریف جلایا گیا یزید کے دور چی مدینہ منورہ نے 3 دن مسجد نبوی اذان نماز نہیں پڑھی گئی صرف کوئی ایک جرم نہیں اس کیتا کئی جرم اس کیتے ہوئے نہیں اس واسطے اپنے ایمان اور عقیدہ مضبوط رکھا کرو حضور کی ذات نال اہل بیت کے حوالے کے نال اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے نال جو ایمان والے سب سوار ہو گئے یہ جو بات عقیدہ سی انہوں نے مذاق اڑایا حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ کشتی تیار ہو گئی ہے بھائی طوفان آنا ہے اتنا پانی کتھوں آنا ہے دریا کتھوں آنا ہے کشتی تیار کی جا رہی ہے انہوں نے مذاق اڑایا پھر جب ٹائم آ گیا تو قرآن کہتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا آسمان کے دروازے کھول دیتے گئے زمین سے چشمے جاری ہو گئے زمین تو چشمے جاری ہو گئے آسمان کے دروازے کو کھول دیتا گیا زمین بھی پانی کٹ رہی ہے نکال رہی ہے اور آسمان بھی پانی برسا رہے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اتنا پانی
کہ 30,000 فٹ بلندی تک پانی پہنچا. پوری دنیا میں پانی ہی پانی، طوفان ہی طوفان. جو لوگ نبی کے نال رل گئے، جو لوگ نبی کی کشتی سوار ہو گئے، جو لوگ نبی کی دامن میں چڑھا گئے، وہ عذاب کو بچ گئے. جنہوں نبی کا ساتھ مل گیا عذاب کو بچ گئے. جنہوں نبی کی جناب پناہ مل گئی عذاب کو بچ گئے. جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے عذاب کو بچ گئے، جو سوار نہ ہوئے وہ ہمیشہ واسطے تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. اس واسطے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتی ہے کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، کشتی کی طرح ہے. مطلب کہ جنہوں نے اہل بیت کا محبت کر لی، اہل بیت کا پیار کیتا، اہل بیت کا ادب کیتا، اہل بیت کی عزت کیتی، انہوں کا احترام کیتا، وہ کامیاب ہو گئے، وہ بچ گئے. جنہیں بے ادب ہو گئے، گستاخ ہو گئے، جنہوں نے اہل بیت کا پیار نہ کیتا، اہل بیت جناب غلطیاں کریاں، گستاخیاں کیتیاں، بے ادب ہو گئے، وہ ہمیشہ واسطے تباہ و برباد ہو گئے. ومن تخلف عنها ہلکا. میرے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. جو ان کے لڑ لگ گیا، جو ان کے دامن میں آ گیا، جو ان کی محبت میں آ گیا، جس نے ان کا ادب و احترام کر لیا، جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہے، وہ کامیاب ہو گیا، وہ ہلاکت بربادی کو بچ گیا. اور جنہوں نے بے ادبی پہ گستاخیاں کی تھیں وہ ہمیشہ واسطے تباہ و برباد ہو گئے. یہ ہے اہل بیت کی عظمت اور شان. صرف اتنا ہی نہیں، ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ستارے آسمان والوں کے لیے سلامتی کا باعث ہے. ستارے آسمان والوں کے لیے سلامتی کا باعث ہے. مطلب کہ جدوں تک آسمان تے ستارے چمک رہے ہیں، تارے نکلے ہوئے ہیں، چاند سورج نکلا ہے، سمجھو سب کچھ برقرار ہے. جدوں ہو گئی السماء انفطرت، آسمان پھٹ گیا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُصِرَتْ، جدوں قبراں پھٹ گئیاں. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جدوں سورج پھٹ جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جدوں ستارے جھڑ جاون گے. بڑا ہولناک دن ہے. آسمان پھٹ جائے گا، قبراں پھٹ جاون گیاں، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جاون گے، پہاڑ روئی کی طرح اٹھن گے، سمندراں وچ اگ لگ جائے گی. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں، سمجھو کہ آسمان والے محفوظ نے، آسمان والے بچے ہوئے نے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان والوں کے لیے سلامتی کا باعث ہے. جب ستارے جھڑ جائیں گے آسمان والے فنا ہو جائیں گے. اور ایسے ہی میری اہل بیت زمین والوں کے لیے سلامتی کا باعث ہے. فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ الْبَيْتِ ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ، جدوں تک زمین کے اہل بیت نہیں رون گے. مطلب کہ جدوں تک اہل بیت زمین پہ ہیں، محفوظ ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، سیدزادے ہیں، سمجھو کہ پھر زمین والے بھی مطلوب ہیں. جس دن اہل بیت ختم ہو گئی، حضور کے گھر والے ختم ہو گئے، تو پھر سمجھ لینا کہ زمین والے بھی ختم ہو گئے، ساری دنیا ختم ہو گئی. جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. عید تطہیر سے ظاہر ہے ان کی شان.
بے اجازت، جن کے گھر میں جبرائیل بھی آتے نہیں. اے ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کی عظمت اور شان. فرشتہ معصوم ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، ہر قسم کو کوئی خواہش نہیں ہوتی. پھر بھی میرے نبی کے گھر والے کی عظمت اور شان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تو بغیر حضور کے گھر داخل نہیں ہوتا. جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، عید تطہیر سے ظاہر ہے ان کی شان. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے کی عظمت اور شان. سانو بھی چاہیے اگر اس دنیا اور آخرت سنوارنے چاہتے ہیں تو اہل بیت کا پیار کریے، اہل بیت کا محبت کریے، اہل بیت کا ادب و احترام کریے. اللہ کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب سے گھر والے کو پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ.